السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑی سیریس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کل سے ابھی تک. کل آپ کو رپورٹ کیا تھا میں نے کہ یوکرین جو ہے وہ اور رشیا میں جنگ ہو سکتی ہے اور کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے. تو رات کو کسی وقت جب ہم سو رہے تھے پاکستان میں تو رشیا نے فارملی اس جنگ کا آغاز کر دیا. ابھی تک بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اتنے ان کے جہاز مارے گئے. یوکرین کلیم کر رہا ہے، رشیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو ٹوٹلی ہم نے ناکارہ کر دیا ہے، ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور یوکرین کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر میزائلز بھی مارے ہیں. رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی میزائل نہیں مارے، ہم نے اپنے علاقے واپس لے رہے ہیں جو ہمارے علاقے ہیں، جائز علاقے ہیں. یہ سارا تو ہونا تھا، لیکن اس کا فال آؤٹ کیا ہونا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان اس وقت کس پوزیشن پہ، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان ایک ہائی پروفائل ڈیلیگیشن کے ساتھ اس وقت رشیا کے اندر موجود ہے. کچھ اس کی آپٹکس ہیں، کچھ اس کی ظاہری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اب اس میں کافی گنجل پڑ گئے ہیں. تو اب میرا کام ہے کہ ان گنجلوں کو صاف کرنا اور آپ کو ایگزیکٹلی بتانا کہ اس ٹرپ کا ہمیں کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے، اور ہمیں اس کو بالکل ایویلیویٹ کرنا ہوگا جسے کہتے ہیں میرٹ کے اوپر. ہمیں اپنے ذاتی اوپینین، ذاتی لائک اور ڈس لائک جو ہیں اس انالیسس سے باہر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے. میں آپ کو آج تفصیل میں بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے اور کیا چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے. لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ مزید اپڈیٹس میں یوکرین کے اوپر اور رشیا کے اوپر کروں گا وہ آپ کو ٹائملی ملتی رہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہسٹوریکلی آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ یوکرین اور رشیا کی ہسٹری کیا ہے. اصل میں جب یہ کہہ لیں کہ کچھ نہیں تھا تو یوکرین تھا یا کیو تھا جو ان کا کیپٹل ہے، اور ماسکو جو ہے کہ ایک بہت چھوٹا سا آپ سمجھیں گاؤں تھا، جیسے لاہور اور اس کے ساتھ کوئی اگر گرد و نواح میں کوئی گاؤں ہوتا ہے سر تھوڑی دور کے فاصلے پہ، تو اتنا بڑا وہ تھا. اور پھر جو پیٹر تھا جو رشیا کا رولر تھا پہلا، وہ بیسیکلی یوکرین کا تھا، اور یوکرینی اس کی فیملی تھی ساری، ان کو مار کے نکالا گیا جب یہاں سے، تو وہ سارے ماسکو میں جا کے سیٹل ہو گئے اور وہاں پہ ماسکو کو انہوں نے بلڈ اپ کرنا شروع کیا. میں اب وہ تاریخ نہیں آپ کو بتا رہا، بٹ میں آپ کو ایک بیسک بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ ایکچولی جو ماسکو اور یوکرین ہے، کیو ہے، اس کے آپس میں ریلیشن کیا ہے، لائکنگ کیا ہے، یا ان کی یعنی ایموشنل بانڈنگ کیا ہے ان کی، دیٹس مور امپورٹنٹ. تو جب وہاں پہ آہستہ آہستہ رشین امپائر بنی اور وہ پھر یو ایس ایس آر بن گیا، فیڈریشن ان کی جو ہے، تو اس میں انہوں نے جو علاقے لیے تو آبویسلی یوکرین بھی اس میں آ گیا اور وہ ان کا حصہ بن گیا. پھر یہ کافی علاقے جو ہیں جو ابھی تک انڈر ڈسپیوٹ ہیں، اس میں یوکرینینز جو ہیں ان کا جینوسائیڈ ہوا، اور رشین جو تھے پیور رشین انہوں نے یوکرینینز جو تھے وہاں پہ ان کا قتل عام کیا یا ان کو نکال دیا. بالکل جیسے وہ علاقہ تھا آپ سمجھیں کہ آذربائیجان کی اور آرمینیا کی جس بیلٹ کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی، اور نکورا باغ یا اسی طرح کا کوئی نام تو آف ہینڈ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہاں پہ جینوسائیڈ ہوا تھا اور اس کی کلینزنگ ہوئی تھی، ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی. اور وہی آرمینیا کا اور آذربائیجان کے کلیم سے اوپر، تو آذربائیجان نے اسی علاقے کو واپس لیا اس طرح سے. وہی سچویشن یہاں پہ ان علاقوں کے اوپر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ رشیا اب ان کو کلیم کرتا ہے اور وہ واپس کر رہا ہے. پرابلم کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ رشیا جو ہے وہ یورپ کو سب سے زیادہ گیس سپلائی کرتا ہے، یورپ کو فیول سپلائی کرتا ہے، انرجی سپلائی کرتا ہے، اور یورپ جو ہے اس کے پاس آلٹرنیٹ سورس نہیں ہے کوئی. ایک تو ہے نا کہ مثلا پاکستان ہے کہ پاکستان اگر تیل چاہے تو ایران سے لے لے، اور پاکستان چاہے سعودی عربیہ سے لے لے. تو اگر ایران سے نہیں لے رہا تو سعودیہ سے مل رہا ہے، سعودیہ سے خدا نخواستہ بند ہو جاتی ہے تو ہم ایران سے لے سکتے ہیں. لیکن یورپ گیس کہیں سے نہیں لے سکتا، اس کے پاس وہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے پاس وہی سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو رشیا کے انڈر انفلوئنس ہیں یا رشیا کہ وہاں سے اس کو لینی ہے. تو یورپ کی اکانومی جو ہے وہ تو بالکل اس پہ بیٹھ سکتی ہے اگر ایک مہینہ یہ اور سٹینڈ آف اسی طرح رہتا ہے. تو اسی وجہ سے اب جو ہے پورا یورپ جو ہے اس کے پہ ہلا ہوا ہے. امریکہ جو ہے اس کو ڈائریکٹ فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ایک
پراکسی وار کرنا چاہتا ہے ان علاقوں میں تاکہ رشیا جو ہے وہ ملیٹریلی بلیڈ کرے، اور بلیڈ کرے کہ جو سبق امریکہ نے سیکھا ہے پچھلے 20-25 سال میں مختلف جگہوں پہ لڑائیاں کر کے کہ لڑائی کا ایونچولی فائدہ کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ سیکھ لیا سبق، تو دور رہ کے انہوں نے کہا لڑائی کراؤ، تو اب وہ رشیا کو اور چائنا کو انگیج کریں، چائنا کو وہ ساؤتھ چائنا سیز جو ہیں وہاں پہ انگیج کریں، تائیوان، ہانگ کانگ، یہ سارے آپ دیکھیں سر اٹھا رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اسکرمشز کی آپ کو اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک وار ہے، لوگوں کا ڈر ہے کہ یہ بہت بڑی وار میں یہ کنورج ہو جائے گی، میں اس سے اگری نہیں کرتا، میرا نہیں خیال کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی۔ انالیسس کرتے ہوئے آن پیپر بالکل لگتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے گی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یورپ اس کانفلکٹ سے، ملٹری کانفلکٹ سے بالکل الگ رہے گا۔ امریکہ جو ہے اس نے آج اناؤنس بھی کر دیا ہے وہ، خیر لیکن پہلے سے مجھے یعنی سمجھ تھی اس بات کی کہ انہوں نے اس کانفلکٹ کا ملیٹریلی حصہ نہیں ہونا، وہ اپنا آرمز بیچیں گے، ویپنز بیچیں گے، وہ سپورٹ کریں گے، وہ نیٹو کے علامتی ٹروپس بھجوا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ ایکچول کمبیٹ میں نہیں جائیں گے۔ ہوگا کیا کہ اب دو واضح بلاکس بن رہے ہیں پوری دنیا میں دوبارہ، جو پری کولڈ وار سچویشن تھی کہ ایک ایسٹرن بلاک ہے اور ایک ویسٹرن بلاک ہے، اور وہ دونوں اپنی اپنی سائڈز لے لیں گے۔ اب پاکستان یہاں پہ کہاں پہ آ گیا؟ پاکستان یہاں پہ ٹریپ ہوتا ہے بیچ میں، کیونکہ ایک طرف پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی ہے، ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے، ہم ایک سوورن کنٹری ہیں اور ہم نے اپنی بات کرنی ہے۔ یہاں پہ میرا اس حد تک تو اختلاف ہے میرا پرائم منسٹر سے، کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ سٹیبل اکانومی نہیں ہے، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ اکانومی نہیں ہے، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہوئی، اور ہم امریکہ جو ہے ہم اس سے نفرت کریں، ہم اس سے محبت کریں، جو مرضی کر لیں، اگر آج پوری پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے امریکن انفلوئنس میں نہیں رہنا، تو اس کے باوجود آج اگر ہم پوری محنت کرنی شروع کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم 10 سال چاہیے امریکن انفلوئنس سے باہر نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے، اس کے بغیر زندہ رہنے کے لیے۔ وہ ان کے پاس بڑی اکنامک ویپنز ہیں ہمیں سبجوگیٹ کرنے کے لیے۔ اگر آج ہم چاہیں کہ ہم چائنا کے انفلوئنس سے نکل جائیں ٹوٹلی اور بالکل ہم اس سے دور ہو جائیں، تو وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ چائنا تو ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے باہر بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اب تھوڑی بہت سچویشن آپ کو بتاؤں کہ جو لوگوں کو نہیں پتا اندر کھانے، یہ رشیا کے ساتھ بھی ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ جب سے انڈیا جو ہے، جو رشیا کا سب سے بڑا ایلائی تھا اس ریجن میں، وہ کوڈ گروپ کا حصہ بنا اور اس نے امریکن گود میں جا کے اس نے بیٹھ گیا اور اس نے چوز کیا کہ وہ امریکہ کا ساتھی بنے، تو تب سے رشیا جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا بہت خواہش مند ہے۔ اب اگر ہم اوپنلی مانتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس بلاک میں جانا ہے تو ایک اور بات ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، بالکل ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ہمیں نوکری دے گا، جو ہمیں کھانے پینے کو دے گا، جو ہمیں پیٹرول دے گا، جو ہمیں ادھار دے گا، وہ ہم سے اپنی شرائط بھی منوائے گا۔ تو یعنی یہ بالکل کلیئر ہو جائے اس بات پہ کہ ہمیں ایک حد تک تو ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد جب لیگ آف نیشنز کے اندر پھر فیصلے ہوتے ہیں تو ہمیں بلاک جو ہے وہ اس طرح سے چننا پڑے گا، کیونکہ جو بات میں نے پہلے کہی، ہم اکنامکلی سٹیبل نہیں ہیں، ہم اکنامکلی سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں۔ اب رشین گورنمنٹ پاکستان کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ رشیا نے پاکستان کو انڈر ہینڈ گزشتہ 2 سالوں میں 2-3 چیزوں کے اوپر بڑا کلیئر بتایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ الائن ہوتے ہو تو ہم تمہارے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں نا کہ $2 بلین آج IMF کو دینا ہے، $1 بلین دینا ہے، وہ $500 ملین چاہیے ورنہ پیٹرول نہیں آئے گا، تو ان مسائل سے تو ہم تم کو آزاد کر سکتے ہیں۔ بٹ وہ سیلف سفیشینٹ آپ کی گروتھ بھی کرانا چاہتے ہیں۔ کچھ پرٹیکولر سیکٹرز ہیں جس میں رشیا انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ان سیکٹرز ہیں پاکستان کے ساتھ اس کی کوآپریشن ہو، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے اور جو فائدہ مند ہے وہ ایگریکلچر کا سیکٹر ہے۔ رشین گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایگریکلچر کا بہت ایڈوانٹیج ہے ان کو، اور 4 موسم ہے اس ملک میں، ہر قسم کی سبزی، ہر قسم کا پھل جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زمین پہ اگاتا ہے، ہمیں دیتا ہے۔ اب ہمارا جو آپ دیکھیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ہے ایگریکلچر میں وہ تقریباً 19ویں صدی کی ہے، یعنی وہی ٹیکنالوجی ہمارے پاس جو ٹولز ہیں وہ 20ویں صدی کے ٹولز ہیں۔ تو اب اس کو ہمیں ماڈرنائز کرنا ہے، اس کو وائبرنٹ کرنا ہے۔
اب اگر یہ ایگریکلچر امپروو ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر سب سے بڑا وعدہ ہم سے کیا کیا رشیا نے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جتنا ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ ہم خریدنے کو تیار ہیں. تو یعنی اگر ہم سرپلس گندم بناتے ہیں تو ہمیں اب اس باری اسمگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے فارمر کو، وہ ہم آفیشلی بیچ سکتے ہیں ڈالر میں یا روبل میں یا یوان میں، جو بھی ہم کرنسی طے کرتے ہیں اس میں ہم بیچ سکتے ہیں. اور اسی طرح وہ ہماری اسٹیل مل چلا سکتے ہیں، اور وہ یعنی ان کا انٹرسٹ ہے اس میں. کافی اور انڈسٹریل سیکٹرز ہیں جس میں وہ آنا چاہتے ہیں، جس میں میڈیسن ہے یا میڈیکل فیلڈ ہے، انفراسٹرکچر ہے. پھر کافی اسٹوڈنٹس کو وہ اسکالرشپس دینے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور یہ تعداد یعنی کافی زیادہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر تو ہم اوپنلی کرتے ہیں رشینس کے ساتھ جا کے تو ہمیں بہت چیزوں پہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن پھر یہ پوری قوم کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس مشکلات آئیں گی وہ ہم نے پھر سہنی ہے اور پھر ہم نے برداشت کرنی ہے. ہم کہنے کو تو اپنے آپ کو ہم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، لیکن 2 گھنٹے ہماری بتی جاتی ہے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں. تو اتنی بھی ریزیلینس نہیں ہے ہم سے، تو برداشت ہی نہیں ہے بالکل کوئی چیز. جس چیز کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے اس کے بغیر اب زندگی ہمیں برداشت نہیں. تو یہ جو پرائم منسٹر کا اس وقت پہ رشیا کا دورہ ہے، اگر میں پرائم منسٹر کو نہیں پسند کرتا تو میں اس میں برائی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان ہو جائے گا. اگر میں پرائم منسٹر کو پسند کرتا ہوں تو میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو بڑا پریگمیٹکلی دیکھنا پڑے گا اور اس کو اپروچ کرنا پڑے گا کہ اس دورے سے ہم فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ باور کرا سکتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی ہم نے آپریٹ کرنا ہے، ہم نے ہر ایک کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے. ہم ٹریڈ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے اور نہ لگانا چاہتے ہیں. ہم تمہارے ساتھ بھی کریں گے، تمہارے ساتھ بھی کریں گے، تمہارے ساتھ بھی کریں گے. لیکن اگر تم ہمیں اپنے پیروں میں نہیں کھڑا ہونا دے رہے تو پھر ہمیں چوائسز کرنی پڑیں گی. تو اس میں اب لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا. اور جو امریکہ کو کئی باتیں آپ کو میں بتاؤں کہ جو بتانے کی نہیں ہوتی، کہ وہ کہہ رہے ہیں، آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ جی ہم پاکستان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان رشیا جاتا ہے تو جائے، ہمارے تعلقات نہیں خراب ہوں گے. نہیں، ہمارے تعلقات آل ٹائم لو پہ ہیں. 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امریکہ نے یہاں پہ اپنا امبیسڈر نہیں پوسٹ کیا، انہوں نے چارج ڈی افیئر لگایا ہوا ہے. تو حالانکہ ہماری ایمبسی جو ہے دنیا میں دوسری بڑی ایمبسی ہے، امریکہ کی ایمبسی پاکستان میں تل اویو میں سب سے بڑی ہے، اس کے بعد پاکستان میں ہے. تو اتنی بڑی ایمبسی پہ امبیسڈر ہی نہ ہونا اور اتنے لمبے عرصے کے لیے نہ ہونا وہ کوئی چھوٹی اور سہل بات نہیں ہے. دوسرا پاکستان امبیسڈر کی جو پوسٹنگ تھی امریکہ میں وہ بھی بڑی مشکل سے ایکسیپٹ ہوئی ہے، اور وہ انڈین لابی بڑے بھرپور لگی ہوئی تھی وہاں، کوشش کری تھی کہ پاکستانی امبیسڈر جو ہے ان کے کریڈینشلز ایکسیپٹ نہ ہوں. بہرحال ابھی ان کے پیپرز تو ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، آفیشیل ان کو انٹیمیشن نہیں ملی، لیکن وہ بھی انشاءاللہ مل ہی جائے گی. تو یہ بڑے مشکل ٹائم میں سے ہم گزر رہے ہیں. اور یہ جو رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ ہے، اس کے پاکستان اور پاکستان کے مستقبل پہ بڑے فار ریچنگ افیکٹس ہیں. اسی لیے اس کے اوپر اتنی ہم ڈفرینٹ قسم کی اور تفصیلی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک لے کے آ رہے ہیں. اب اس کا ایک جیو پولیٹیکل امپورٹنس بھی ہے، اس کی اکنامک امپورٹنس بھی ہے، اور اس کی ایک آنے والے دنوں میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اس کا ایک بڑا امپورٹنس ہونی ہے. تو وہ بھی وقتاً فوقتاً میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تو پھر میں مزید اپڈیٹ جو وار کی ہو رہی ہیں وہ میں الگ سے ایز اے نیوز بٹ میں آپ کو وہ بھی پہنچاتا رہوں گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.